الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی علی العرش ہوا۔ وہ دن کو ڈھانپتا ہے رات سے، جو اس کے بعد جلدی آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، اور معاملات کی تدبیر بھی اسی کے لائق ہے۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات کے ساتھ جن خصائص اور خوبیوں کی مالک ہے جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے حوالہ سے ماننے والے لوگ بعض دفعہ اس کی وعیدوں کو سامنے رکھ کے اس کی ترہیبات کے پیش نظر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بڑی خوفناک چیز ہے، تو ظاہر ہے خوف والی چیز سے ڈرنا چاہیے بندے، مگر اللہ کا تعارف خواہ و خوف ہی کے اعتبار سے ہو وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس اعتبار سے کہ بندہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ خوف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ خوف والی چیز کے قریب ہی نہ جائے، یہ خوف کا مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رخ ہے جس کو سامنے رکھ کے پھر بندہ ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جس سے اس نے ڈرایا ہے۔ اس کے مقابل میں جو دوسری صورت ہے جو اس کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے وہ ہے محبت، اس کی طرف آگے بڑھنا، شوق رکھنا، اللہ کی طرف جانے کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ کے ہو جانے کی تمنا اور خواہش۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی سمجھ بندے کو اسی وقت آتی ہے جب اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، جب اس کو یہ خوشبو جو ہے وہ ملتی ہے اور اس مہک سے وہ مستفید ہوتا ہے، تو پھر وہ لذت اسی بندے کو معلوم ہے، وہی جانتا ہے۔ اس لذت سے وہی آدمی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو لذیذ چیزوں کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ذوق رکھتا ہو۔ اگر اس کے ذوق کے اندر یہ چیز شامل نہ ہو، محرومی ہو، تو پھر اس کو اس لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف محبت کے ساتھ آگے بڑھنا، اس سے محبت بڑھانے کی کوشش کرنا، اس کا قرب ڈھونڈنا، یہ ہر مومن مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پھر ایمان کی سمجھ نہیں۔ جب سمجھ آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ کہتا ہے کہ کاش میرا کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل نہ ہو، میں کسی حال میں بھی ہوں لیکن وہ مجھے نہ بھولے۔ تو جب انسان یہ تمنا رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو بھلاتا نہیں، یعنی معاملہ دونوں طرف اس طرح کا ہے، ادھر طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس طلب کا جواب دینے والی ہستی اپنے آپ کو جو ہے اس کے قریب کرتی، اور جب انسان کا اس مالک کے ساتھ یہ تعلق ہو جاتا ہے تو واقعتاً تو جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ دو ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے، تین ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، یعنی جب آدمی عام لوگوں کے ساتھ افراد اور گروہ کی شکل میں ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے ساتھ جس کو پاتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کا قرب اور اللہ سے محبت، اور یہ نسبت جو ہے جب یہ قائم ہو جاتی ہے
تو پھر انسان کو ہر خوشی اور غم میں اسی کا دھیان رہتا ہے، توجہ پھر اسی کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو یہ دنیا سے وہ مستغنی ہو کر اس کو حقیر سمجھتے ہوئے پھر اللہ سے جو لو لگا لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے بڑی کوئی عظمت اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا اللہ سے تعلق ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ جو تصور اللہ نے دیا ہے کہ جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، عملاً اس کا نصیب ہو جانا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ انسان کو اس دنیا میں یہ اللہ رب العزت نے ہمت اور توفیق نہیں دی کہ وہ اسی دنیا کے اندر جو ہے اپنی ان نگاہوں سے اس کو دیکھ سکے، لیکن اس مالک کو دیکھنے کی خواہش تو ہے۔ وہ ایک وقت آئے گا جب انسان جو ہے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بن دیکھے اس سے تعلق وابستہ رکھتا ہے اور بن دیکھی ہوئی چیز کو ہمیشہ اپنے پاس اور اپنے ساتھ سمجھتا ہے۔ یہ ہے وہ سعادت کہ جس کا پتہ انسان کو چل جائے، نصیب ہو جائے، تو پھر واقعتاً اس کے مقابلہ میں باقی ساری نعمتیں ہیج اور حقیر جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے یہ تعلق ہے۔ گفتگو کسی سے ہو، دھیان تیرا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ جب بھی بات ہو تو دھیان اسی طرف جاتا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے اللہ کی رہنمائی اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کو بڑھانے، آگے جو ہے وہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے جو وسائل اور اسباب رکھے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب، بلکہ ان اسباب میں سے اس کا ایک نام جس میں سب وسائل اور اسباب آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اے ایمان والو تمہیں تو اس کی یاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جو منافق ہیں اللہ کا تو وہ بھی یاد کرتے ہیں، خواہ دکھانے کے لیے ہی کرتے ہیں، یاد تو کرتے ہیں، اعتقادی تو اسی طرح ہے، لیکن اگر عملی بھی نفاق ہو تو بہرحال وہ ذکر تو کرتا ہے۔ ایماندار کیا کرتا ہے ہر حال کے اندر؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نشست و برخاست ہو، آپ کی کوئی حرکت ہو، کوئی سکون ہو، وہ ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی، اس کا یہی مطلب ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آخری نبی، اس کا اس رب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں، اس کو محسوس تو وہ اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے۔ مومن مسلمان کو اللہ سے یہ تعلقات جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس پر قائم رکھنے کے لیے ذکر کے ساتھ یہ زبان ہر حال میں تر رہنی چاہیے۔ اللہ نے بے شمار اذکار کا ذکر کیا ہے، آپ اگر ان اذکار پر غور کریں تو جو اللہ کی کبریائی، اس کی تسبیح، تحمید اور تحلیل کے کلمے ہیں، ان کی فضیلت باقی اذکار کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بندے کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی اس کے پاس جو ہے وہ نقص نام کی کوئی چیز تمہیں دکھائی نہیں دے، وہ نقائص سے پاک اور خالی ہے، بندہ جو ہے وہ دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے، خواہ کتنا بڑے سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، نقص اپنی جگہ۔ اسی لیے سبحان اللہ وہ ہے، پھر وہ تعریفوں کے لائق ہے، اور پھر وہ بڑا ہے۔ یہ جو کلمے ہیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اس کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ جسے کلمہ حوقلہ کہا جاتا ہے، حوقلہ اس کا نام جو ہے وہ اہل علم نے جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک زبان سے بات ادا کرنا کہ اللہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو تیرے توفیق پر، اگر میں بچ سکتا ہوں تو تیری عنایت سے، ورنہ میں کسی قابل نہیں۔ اس کلمے کو کہتے ہیں کلمہ حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ لا حول علی العمل بالطاعت الا باللہ، اگر اطاعت والا بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ولا قوت عن معصیت اللہ الا بہ، اور اگر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے وہ قوت بھی اگر کسی نے عطا کرنی ہے تو وہ مالک نے عطا کرنی ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ یعنی کمال انسان کا نہیں، خواہ وہ کچھ کرے یا کسی سے بچے، یہ صرف توفیق الہی ہے، جو عنایت ہو جائے تو سعادت مندی۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات کہ وہاں کچھ مثالیں لوگوں کو دی گئی ہیں، ان میں سے ایک مثال اللہ نے یوں بیان کی اور پھر خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول وضرب، مثال بیان کرو، لہم مثل الرجلین، دو بندوں کی مثال ہے، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ ذرا بتاؤ ان کو، ان دو بندوں کی مثال، ان میں سے ایک جس کو اللہ رب العزت نے وہ دو باغ عطا کیے تھے، جنتین من اعناب، انگوروں کے، اور پھر ان کو گھیرے ہوئے تھی کھجوریں، اور پھر جو ہے ان دونوں کے درمیان جو پگڈنڈی یا رستہ تھا وہ کس چیز کا تھا؟ وہ ہری بھری کھیتیوں کا تھا۔ وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ باغ پھل دیتے تھے، وہ خشک نہیں ہوتے تھے، بے ذائقہ اور بے پھل نہیں تھے۔ آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کبھی اس نے کمی نہیں کی تھی اس کے باغوں میں۔ وفجرنا خلالہما نہرا، ان کے درمیان جو ہے وہ نہر بھی جاری تھی۔ ذرا نقشہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا کھینچ رہا ہے۔ لیکن فرمایا ہوا کیا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ یہی ہے جو کچھ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، جب نعمت مل جاتی ہے تو آنکھوں کے آگے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ نظر آنے والی ذات جو ہے وہ بھی اوجل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ دل کی آنکھ کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی جو زینت ہے، یہ دنیا کی جو چمک ہے، اس کی وجہ سے وہ دل بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، بندے اور اس کے دل کے درمیان چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر تو جانا ہی ہے۔ یہ جو حائل ہونے والی چیز ہے اس کو ختم کرنا ہے اس حول کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے جس سے مکالمہ تھا، جو دوسرا بندہ تھا، کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور لیکن جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا تو دیکھ کر اپنے بھائی کے سامنے جو مومن تھا کیا کہتا ہے؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، تو جو باتیں کرتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہاریں کبھی جو ہیں یہ خزاں میں بھی بدل جائیں گی۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس میں بھی ہلاکت آ جائے گی۔ یہ ہرا بھرا باغ، یہ ان خوبیوں والا جس کی خوبیاں اللہ بیان کرتا ہے، وہ تو اللہ کا نام اس طرح نہیں لیتا تھا، مانتا تھا اللہ کو، ویسے وہ کہتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا کبھی۔ وما اظن الساعة قائمة، پھر یہ ساری چیزیں لپیٹ لی جائیں گی اور قیامت آ جائے گی، پھر ہم کسی کے سامنے پیش ہو گئے۔ ما اظن، میں تو نہیں گمان کرتا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے مانتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں اس کی قدر کروں، شکر ادا کروں نہ کروں، دینے والے کو جو ہے وہ مانوں نہ ماروں، اگر میں وہاں اگر قائم ہو بھی گئی قیامت جسے تم کہتے ہو، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اسی طرح کے باغات مجھے وہاں بھی ملیں گے، مانوں یا نہ مانوں۔ اس کے ساتھی نے کیا کہا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، او اللہ کے بندے ذرا اپنی اصلیت پر غور تو کر، تو یہ باغ جو ہے اس کا ایک پتا نہیں بنا سکتا، اللہ نے تجھے یہ سب کچھ دے رکھا ہے اور تو کفر کر رہا ہے، یہ ناشکری ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، ذرا اپنے آپ پر غور کر،
لیکنہ اللہ۔ اب وہ اپنا نظریہ، اپنی سوچ اور فکر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ یہی کی چیزیں ہمیشہ اسی طرح رہیں گی، کوئی ختم ہونے والا، کوئی اس قیامت والی چیز جو ہے وہ اس کا وقوع نہیں ہوگا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ لیکنہ، جہاں تک میری بات ہے، یعنی لیکن انا، میری جہاں تک بات ہے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا۔ تو اپنی تمناؤں کو اس ذات کے مقابلہ میں لے آیا ہے، تیری خواہشیں جو ہیں وہ تیرا بت بن گئی ہیں، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ ہوا ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب بے نصیب، تجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا، یہ ہے ایمان۔ تو جب باغ میں داخل ہوا تو تیری زبان سے الفاظ یہ نکلنے چاہیے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سب کچھ اسی کا ہے اور میں جو ہے وہ ایک قدم نہیں آگے اٹھا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، لا قوت الا باللہ۔ یہی وہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو کوئی خوشی، کوئی نعمت جو ہے وہ دیکھے تو پھر فوری طور پر اس کی نسبت کس کی طرف کرے؟ لا، ما شاء اللہ، مشیت اللہ ہی کی ہے، لا قوت الا باللہ۔ ہم کس قابل ہیں، ہماری قوتیں کیا ہیں؟ وہ ابن مسعود جس طرح اس کا جو ہے وہ معنی بیان کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ بھئی معصیت سے بچنا، اس کی عصمت جو ہے اس کو حاصل کرنا، لا حول، اور پھر جو ہے وہ کسی عمل پر جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا دینا، وہ لا قوت الا باللہ، اللہ ہی کی دی ہوئی قوت ہے، اسی سے نصیب ہو سکتی ہے ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں فرمایا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جس کو چیز نصیب ہو جاتی ہے، اور حضور نے اپنے الفاظ کے اندر جو بات بیان کی وہ یہی تھی جس کو میں حوقلہ کہہ رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ہم حضور کے ساتھ تھے، تو ہم جو ہے وہ اللہ کی کبریائی، کسی فتح کا موقع تھا اور وہ بیان کر رہے تھے، اللہ یجہرون بالتکبیر، اللہ رب العزت نے فرمایا اتنی اونچی اونچی، اربعوا علی انفسکم، نرمی اور آسانی پیدا کرو، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہارے دل کی آنکھ کو سمجھتا ہے، زبان جو ہے وہ تو دور کی بات ہے، زبان دل سے کیا نکلتا ہے اس کو تو یہ بھی معلوم ہے، اس لیے اربعوا علی انفسکم۔ تو وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، میں دل کے اندر کلمہ پڑھ رہا تھا، یہی دہرا رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وحی کی زبان سے مجھے کہا، اے عبداللہ بن قیس جو نام تھا ابو موسیٰ اشعری کا، میں تمہیں الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ۔ عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری سے حضور نے فرمایا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ آگاہ کروں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ تو پھر ساتھ ہی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خزانہ، دنیا میں کسی کو خزانہ مل جائے حسرت کرتے ہیں، یار اللہ کرے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسا ہو جس میں سے خزانہ نکل آئے۔ خزانہ، چھپی ہوئی وہ چیز جب انسان کو مل جاتی ہے، یعنی سب سے بڑی خوشی اس کی یہی ہوتی ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے وہ خزانے کی تلاش ہوتی ہے، خزانے کا متلاشی ہے بندہ، یار کوئی خزانہ مل جائے۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے کہانیاں بنی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے خزانے تو ختم ہو جائیں گے، میں تمہیں وہ خزانہ نہ دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کنز من کنوز الجنہ، خزانہ بھی اور جنت کے خزانوں میں سے ایک۔ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں تمہیں جس کو تم اختیار کرو جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ، اور وہ یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گھر سے نکلتا ہے، اپنے دار سے، اپنے باپ سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ کان لہ ملکان موکلان بہ، دو فرشتے جو ہے وہ اس کے سپرد ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہدیتا، صرف اس نے ابھی کہا بسم اللہ، ابھی بسم اللہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ یاد کرو،
اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پر یہ لفظ ہونے چاہیے، وہ فرشتے تمہارے ساتھ جو ہے وہ نکلتے ہیں جب تم کہتے ہو بسم اللہ، میں اپنے گھر سے بھی اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہدیتا۔ اگر تو نے گھر سے نکلتے ہوئے بھی اللہ ہی کا نام لیا ہے، اس سے بڑی رہنمائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہدیتا ہدیتا، تو ہدایت دیا گیا ہے، رہنمائی دی گئی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب وہ توکلت علی اللہ کہتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَوُقِیتَ، جتنی بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں بچ گیا ہے تو اس سے۔ اور پھر وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں پھر کفیتا، کافی ہے تجھے، یعنی جب تو نے اپنے آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت حاصل کی، پھر جو ہے وہ بچ گیا تو توکلت علی اللہ کہنے پر، تو جو کلمہ تو نے لا حول کا ادا کیا ہے، اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے؟ کفایت کر جائے گی اب سب کچھ۔ کفیتا ہدیتا وبقیتا وکفیتا، کیا لفظ بیان کیے، اور وہ فرشتے یہ زبان سے کہتے ہیں، اور پھر وہ قرین آپس میں جو ہے وہ تبادلہ کرتے ہیں کہ جس کو جو ہے وہ ہدایت دے دی گئی، جو بچا لیا گیا، جس کو جو ہے وہ اللہ کافی ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں کہ بھئی جس کو جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ساتھ اس طرح کا نصیب ہو گیا، رہنمائی بھی اللہ کی، ہر جو ہے وہ تکلیف سے بچاؤ بھی اللہ رب العزت اس کو دے گا، اور پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفایت بھی یہی کلمہ کرے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حرز من الشیطان، شیطان سے بچاوے اور اس کے وساوس سے جو ہے وہ محتاط، اور پھر جو ہے وہ محفوظ رہنے کا سب سے بڑا نسخہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آدمی جو ہے وہ پھر اپنے اپنے کام پر چلا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یا اذان کے کلمات ہی سنتا ہے، ابھی وہ لمبی حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ وہ اللہ اکبر جو ہے وہ سنتا ہے، جواب میں اللہ اکبر کہتا ہے، پھر اشہد اللہ کا جواب دیتا ہے، کہیں پھر وہ پہنچ جاتا ہے مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف، یعنی وہ کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، فلاح کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ میں تو جاتا ہی ہوں، یہ کیا بات ہے، میرا تو معمول ہے۔ نہیں، پھر وہ عجز اور اعتراف کے ساتھ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، نماز کے لیے جو ہے وہ منادی ہو رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حی علی الصلاح کا جواب کیا ہے؟ حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ ہم کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر باقی کلمے ادا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ آخری کہتا ہے اور بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے من قلبہ، اخلاص کے ساتھ دل سے یہ کلمے جو ہے وہ مؤذن کی اذان کا جواب دینے والا بندہ جب وہ کہتا ہے دخل الجنہ، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ کیا مشکل ہے میرے بھائیو، عنایتیں دیکھو مالک کی، اور خوف کی باتیں ہی سنتے ہو، محبت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے بڑا جو ہے وہ محبت والی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اور ایک ایک کلمے پر تمہیں جنت کے دروازوں پہ لا رہا ہے، جنت کے دروازے تھما رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جنت کے دروازے، بھائی لے جاؤ آ جاؤ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو ملاقات ہوئی اپنے جد سے، ہم سب کے جد سے، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے، تو کہا جبریل سے یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ من معک یا جبریل؟ فقال ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا مر امتک فلیکثروا، اپنی امت کو جو ہے وہ کہو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ غراس الجنہ، جنت میں پودے لگائیں۔ کہا کثرت کے ساتھ جنت میں پودے لگائیں، وہ کیا ہے؟ ما غراس الجنہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا جنت میں پودے لگانے کے لیے کیا کرنا ہے اور پودے کیسے لگتے ہیں، ابراہیم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہو اپنی امت کے لوگوں سے زبان سے کہتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ کلمہ ادا کرتے ہیں جنت کے اندر ایک پودا لگ جاتا ہے، یہ درخت بن رہے ہیں جنت کے اندر، یہ تم اپنی دنیا جو ہے وہ خود بنا رہے ہو، اللہ رب العزت جو ہے وہ تو خالق اور مالک ہے، لیکن تم نے اپنے حق میں ان کو جو ہے وہ کیسے لینا ہے، تمہاری قسمت میں یہ کیسے ہونے ہیں؟ جب تم زبان سے کچھ کہو گے اور عمل سے جو ہے اس کا ثبوت دو گے۔
یہ لاہور کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہ اذان کے ساتھ ساتھ جب حضور نماز ختم کرتے بصوتہ الاعلی، بلند آواز کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی حضور جو ہے وہ کلمہ دہراتے تھے بعض دفعہ، کیوں؟ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل سکے، تعلیم کے لیے۔ ہم نہیں ہے، یعنی ہمارا معاملہ تو اور ہے، کبھی اگر کوئی شخص تعلیم کے لیے کہہ دے تو ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ وحدہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، وہ قیمتی ترین لمحات بعض دفعہ غفلت کے اندر، نہ سمجھی کے اندر وہ ضائع کر دیتے ہیں ہم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو تر رکھ کے وہ جنت کے دروازے جو ہے وہاں تک پہنچو، یہ جنت کے خزانے اکٹھے کرو، یہ جنت کے پودے لگاؤ۔ جب نماز ختم ہو تو پھر بھی اعتراف کرو اپنی عاجزی کا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، مالک اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں یہ کام نہ کر سکتا۔ شروع میں بھی اس نے اذان سن کر یہی کہا تھا، پڑھنے کے بعد بھی اسی عجز کے ساتھ کہتا ہے کہ ساری قوتیں تیری ہیں، جتنا عجز ہے وہ میرے لائق ہے۔ جب آدمی یہ اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کا قرب مل جائے، پھر اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ جب اللہ ساتھ ہو تو موسیٰ سے پوچھو، جس کی قوم نے کہا تھا کہ پیچھے جو ہے وہ فرعون ہے، آگے جو ہے وہ دریا ہے، سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ تو جاننے والے جو ہے وہ یہی بات کہتے ہیں۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تمہارے ساتھ مانو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں اور لشکر جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم عمل کو، اس عظیم ذکر کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہر حال کے اندر اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کے سامنے کہو ماشاء اللہ، جو نعمت ملے تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور جب کوئی بے بسی نظر آئے تو اللہ کی طرف نسبت کر کے کہو مالک میں کچھ نہیں کر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ قوتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔